السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ود ڈاکٹر ندیم اختر ملک کائرو اینڈ فیزیو چینل. آج جس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ایک اویئرنیس ٹاپک ہے. اویئرنیس پلان بھی ہے عوام کے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو فزیو تھراپی اور کائروپریکٹر جو بہت سارے دیکھتے ہیں اور یوٹیوبس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی یوٹیوبس پہ ایک سیشنز کرتے ہیں اور پیشنٹس چنگا بھلا ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے فزیو تھراپسٹ جو نئی جنریشنز آ رہی ہے جو یوٹیوبس پہ استعمال کر رہی ہے تو وہ بھی بہت ساروں کو دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے ایک پیشنٹس دیکھا, اس کو تھوڑا سا ہم نے کریک کیا یا اس کی سیشنز کیا, گن سے ہم نے اس کو کریک کیا اور پیشنٹس ایک ہی سیشنز میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم فزیو تھراپی میں اور کائروپریکٹر کو بھی کیسے ہم کے ساتھ چلتے ہیں, اس کی کتنی مدت ہوتی ہے بہت سارے پرابلمس کی, اور کیسے اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. ایک سیشنز میں ٹھیک ہوتا ہے یا کتنے سیشنز میں ٹھیک ہونا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے عام عوام کو, کتنی مدت ہونی چاہیے اور اس پرابلمس کی کتنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جو ایک ہمارے جو یوٹیوبس ہے اور یوٹیوبرز ہوتے ہیں, اب میں یوٹیوبرز کو یہ تو نہیں کہتا کہ غلط ہے, بہت اچھی چیز ہے. آپ کو ایک اویئرنیس پروگرام ملتا ہے, آپ کو یوٹیوبس پہ بہت سارے ایکسرسائزز مل جاتی ہیں جو آپ اپنے پرابلمس کے حساب سے, اپنے بیماری کے حساب سے اس کو ایکسرسائزز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور سارا وہ پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایٹ ہوم گھر کے لیے. لیکن ایک ایڈوائز کے طور پر میں اب لکھوں گا کہ وہ بھی بہت اچھی چیز ہے, لیکن کم از کم 1 یا 2 سیشنز آپ اپنے فزیو تھراپسٹ سے لازمی لے لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ایکسرسائز جو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری چیز کہ بہت سارے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہماری نئی جنریشنز آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک پیشنٹس کو دیکھا, اس کو کریک کیا, اس کو دیکھا اور ایک ہی سیشنز میں وہ ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے وہ یوٹیوبس پہ دیکھا, لائک شیٹیکا کے آ جاتے ہیں, لو بیک کے آ جاتے ہیں, فٹ ڈراپ کے آ جاتے ہیں, ہمارے پاس ہیمیپلیجیا کے آ جاتے ہیں, ہمارے پاس فیشل پالسی کے آ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے وہ یوٹیوبس پہ دیکھا, بہت انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور آپ کے ہمارے پاکستان کے بھی, انہوں نے تو ایک سیشنز کیا اور وہ پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو ایک سیشنز جب وہ لے دیتے ہیں کہ بھی ایک سیشن میں ہو گئے تو وہ ایک سیشن آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کتنی ایکسرسائزز ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کتنا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے کتنا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, وہ بات کی باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کو ایک ایکسرسائز اور وہ فزیوتھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہے. ہاں, کائروپریکٹر کا جو ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب آپ لو بیک کے, اس میں بھی بہت ساری ڈفرینس ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ کیا کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک لو بیک ہے یا سروائکل اسپونڈلوسس ہے, مطلب کائروپریکٹر بیسیکلی آپ کا اسپائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسپائن کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں لائک سروائکل اسپونڈلوسس ہو گیا, جو لمبر ریجنس ہو گئے یا سیاٹیکا ہو گئی, تو فار دا ٹائم بینگ جب آپ اس کو ایک سیشنز لیتے ہیں اور اس سیشنز کو جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے. اس کی کاز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک پریشر ریلیز کرتا ہے نروز کے اوپر, تو اس وقت پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے, مسلس کو ریلیکس کر دیتے ہیں, تو پیشنٹس فیل کرتا ہے کہ جی میں ریلیکس ہو گیا. ہاں, فار دا ٹائم بینگ اس وقت وہ بالکل ہوا کی طرح بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, لیکن اس کو کم از کم 4-5 سیشنز لینے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فزیو تھراپی بھی کروانی پڑتی ہے اور کائروپریکٹر کا بھی ایک اور سیشنز لینا پڑتا ہے, لیکن اس کو پھر گھر میں بھی ایکسرسائز بتانی پڑتی ہیں اور اس کو وہ کرتا ہے. اور کم از کم لو بیک یا سروائکل کی اب اس میں بہت ساری ڈفرینس کیٹیگریز ہیں کہ اس کو کیا پرابلمز ہے, پروٹروژن ہے, ڈسک بلج ہے یا اور بہت ساری. اس میں اب یہ تو پھر بہت زیادہ ڈیپ چلے جائیں گے تو پھر ٹاپک لمبا ہو جائے گا.
تو اس کو پھر گھر کرنے کے لیے جب آپ ایکسرسائز بتاتے ہیں تو اس کو بتایا کریں یا ذہن میں رکھا کریں، یا ایک عام جو میں بات کر رہا ہوں عام عوام سے، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کو کم از کم ٹھیک ہونے میں 1.5 سے 2 مہینے لگتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو میڈیسن فوراً آپ کی ٹھیک نہیں کر دیتا، اس کو سائن سمپٹمس کو فوراً دبا دیتا ہے، لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں ایک پیریڈ لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، اور اس کو ٹھیک مطلب اس کو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے ہر چیز اس کو ٹھیک ہونے میں۔ تو بین ہی فزیو تھراپی کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب سرجری کا بھی ہوتا ہے کہ سرجری جب آپ کرواتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹائم رہتا ہے اس کو ہیل اپ کرنے میں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی آپ یوٹیوب پہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سیشن میں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ تو ہر پیشنٹس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم جب آپ کائروپریکٹر یا فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، ایک سیشنز میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جب ٹھیک ہونے کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس جو پرابلمز آتی ہیں، ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں، آپ فزیو تھراپی کے جیسے فالج کے مریض ہیں، تو فالج کے مریض جب آپ گھروں میں آپ فزیو تھراپسٹ ہائر کرتے ہیں، تو آج کل بہت ساری کمپنیاں بھی بنی ہوئی ہیں جو آپ کو فزیو تھراپسٹ کہتے ہیں، جی ہم فزیو تھراپسٹ ہائر کر کے دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو کمپنیاں ہیں جو آپ کی جو ہوم نرسنگ سپلائی کرتے ہیں اور فزیو تھراپسٹ کو بھی کرتے ہیں، وہ فزیو تھراپسٹ کو بیسیکلی وہ اپنے وارڈ بوائز کو یا اپنے کچھ ایسے لڑکوں کو جو تھوڑے بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں، 1-2 سے پیشنٹس کو دیکھ کے تو پھر اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے جب بھی آپ کوئی فزیو تھراپسٹ ہائر کریں گھر کے لیے، ہوم کیئر کے لیے، تو اس کی لازمی تھوڑا بہت جانچ پڑتال کریں، اس کو دیکھیں کہ بھئی واقعی وہ فزیو تھراپسٹ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ جو پیشنٹس آپ کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اب فزیو تھراپی یہ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ اس کی بازو ہلا دیے یا اس کی تھوڑا بہت ایکسرسائز کر دی، ایک وہ پورا ریہیب پلان ہوتا ہے، اور وہ ریہیب پلان صرف اور صرف آپ کو ایک فزیو تھراپسٹ دے سکتے ہیں۔ اس کو کیسے کھڑا کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کی کیسے ایکسرسائزز کرنی ہے، اور اس کو کیسے ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز میں لے کے نا نارمل ایک ہوتا ہے۔ ویسے تو پیشنٹس بہت سارے پیشنٹس ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی بھی، آپ کچھ نہ بھی کریں، لیکن اس میں جو ڈیفارمٹیز بنتی ہیں یا ان کی جو ایک پرابلمز آتی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فزیو تھراپسٹ کا ہونا لازمی ہے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی کوالیفائڈ اور تھوڑا سا، اگر ہم کہہ سکتے ہیں تجربہ کار، کم از کم 10-15 سال ایک ایکسپیرینسڈ فزیو تھراپسٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو اس کو رکھیں گے یا اس کو ہائر کریں گے تو وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ ہوم کیئر کے لیے آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ اس کو بھی کہیں کہ یار مجھے اس کے پیپرز بھی دکھائیں، اس کا ایک پورا سی وی ہونا چاہیے اس کے پاس۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو تھیں ہمارے اس میں بہت پرابلمز آتی ہیں جو ہم ایک عموماً دیکھتے ہیں، ہمارے کلینکس پہ بھی آتے ہیں، جب ہم ہوم وزٹس کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلمز آتی ہیں کہ جب یہ ایک فزیو تھراپسٹ آ رہا ہے، جب ہم پتہ کرتے ہیں کہ جو کون سا فزیو تھراپسٹ ہے تو وہ ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے یا ان کا کوئی ملازم ہوتا ہے جو وہ فزیو تھراپی کر رہا ہوتا ہے، تو ایک آپ اپنے پیشنٹس کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بیک ایک تھی، تو میں نے وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس گیا تو اس نے ایک سیشن میں کہا جی کہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس نے کہا جی کہ بعد میں ہم سیشنز زیادہ لگیں گے۔ تو کائروپریکٹر میں اور فزیو تھراپی میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے۔ کائروپریکٹر فار دا ٹائم بینگ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے، لیکن فزیو تھراپی آپ کو ریہیب کرتا ہے، آپ کی ڈیفارمٹیز کو ٹھیک کرتا ہے، اور آپ کی ایک جو پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں وہ شیاٹیکا بھی ہو سکتی ہے، بیک ایک بھی ہو سکتی ہے، سروائکل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سروائکل یہ بھی جو اسپائنس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہوتی ہے، نیورو مسکولر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو کریپل کرتی ہیں، تو وہ بھی آپ کی فزیو تھراپی کا سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن کائروپریکٹر آپ کو
فار دا ٹائمنگ ایک سیشن میں کچھ ریلیکس کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھر دوسرے سیشنز کو 2-3 سیشنز کے بعد پھر ایک اور سیشنز لینا پڑتے ہیں. تو ایک فزیوتھراپی کا اور کائروپریکٹر کا ایک میعاد ہوتی ہے جو آپ کو کروانی پڑتی ہے. کم از کم 4-5 سیشن 6 سیشنز لینے پڑتے ہیں، پھر گھر میں کرنا پڑتا ہے. اور ذہن میں رکھیں 1.5 سے 2 مہینے اس کو سب چیزوں کو ٹھیک ہونے میں ٹھیک لگتے ہیں. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں صرف نیورو مسکولرز کی، لائک مسکولوسکیلٹلز کی بھی، کہ جو آپ کو پرابلمس کرتی ہیں لائک اسکیلٹنز میں اور مسلس میں، اور تھوڑا سا نروس بھی ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں، جیسے پینچ کر رہی ہوتی ہے یا پروٹروژن ہے یا ڈسک بلج ہے، تو اس کو 1.5 سے 2 مہینے. لیکن فالج بھی بیسیکلی ایک نروس کے سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے، تو اس کا ایک اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے جو اس نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے فزیوتھراپی بہت ضروری ہے، حد سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ آپ اپنے گھر میں خود سے کریں، تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی مطلب آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا. تو فزیوتھراپی اور فزیوتھراپسٹ جو ہے آپ کو ایک اس کی لائن سیدھی کرے گا آپ کے فالج کے مریض کے لیے. کیونکہ فالج میں تو چلنا تو ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ایک پراپر ایک جو واکنگ یا گیٹ ٹریننگ اور اس کی جو مسلس کو اور ٹھیک کرنے کے لیے اور جوائنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے فزیوتھراپسٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک آج کا ایک ہمارا ٹاپک تھا کہ جو بہت زیادہ ضروری تھا، جو ایک عام آدمی کو اور بہت سارے لوگوں کو بتانا، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک سیشنز میں بھی ٹھیک کرنا جو یوٹیوب پہ دیکھا. تو اس ویڈیو کو آپ نے اگر لگتا ہے کہ آپ کو بہت بینیفیشیل ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.